کہ وہ مفہوم اور وہ مراد جو عرف عام میں لی جاتی ہے، مرد عورت یعنی میل اور فیمیل کا جو تصور لیا جاتا ہے، وہ تصور لغت کے لحاظ سے کچھ اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک لفظ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس لفظ کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے۔ لفظ ہے عورت۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ لفظ عورت کا لغوی مفہوم بیان کر سکیں۔ لغت کے لحاظ سے لفظ عورت کا مفہوم اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جس معنی اور مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا وہ کچھ اور ہے، اور عرف عام میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ عام طور پر تو لفظ عورت مرد کا متضاد سمجھا جاتا ہے۔ لفظ مرد کا متضاد عورت سمجھا جاتا ہے، یعنی مرد کی ضد سمجھا جاتا ہے۔ میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں، کسی شخصیت یا کسی حیثیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ قرآن مجید نے عورتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے نساء، اور مردوں کے لیے جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے رجال۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مردوں کے لیے لفظ استعمال کیا رجال، اور عورتوں کے لیے لفظ استعمال کیا نساء۔ قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عورتن، عورت، جس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ یہ لفظ عورت لغوی لحاظ سے، عربی زبان کی لغت کے لحاظ سے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے غیر محفوظ، ایک ایسی چیز جس کی حفاظت کرنا ضروری ہو، ایک ایسی چیز جس کو چھپانا ضروری ہو، ایک ایسی چیز جس کو عوام الناس کی نظر سے دور رکھا جائے۔ عربی لغت کے لحاظ سے جس برتن کو ڈھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈھکن کی ضرورت ہوتی ہے، اس برتن کے لیے کہا جاتا ہے اناء عورہ۔ جس مکان میں چھت نہیں ڈلی ہوئی ہوتی، ابھی تک چھت کا پروسیس رہتا ہے، اس مکان کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مکان عورہ۔ اور یہ لفظ انسان کے ان پوشیدہ اعضاء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن اعضاء کو ڈھکنا، چھپانا اور دوسروں کی نظر سے دور رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کو پرائیویٹ پارٹس کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ عورہ ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ وہ بچہ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اس بچے سے پردہ نہیں ہوگا جسے ابھی تک عورتوں کے پوشیدہ اعضاء کا پتہ نہ ہو، وہ مرد اور عورت کی پہچان نہ رکھتا ہو، ایسے بچے سے پردہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ نور کے احکامات ہیں۔ سورہ نور میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 اوقات تمہارے لیے بے پردگی کے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں میاں بیوی الگ اور تنہائی میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگ سے بھاگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانہ لے کر آئے کہ ہمارے گھر بڑے غیر محفوظ ہیں۔ ان بیوتنا عورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ تو جنگ سے بھاگنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ وہ مفہوم اور وہ مراد جو عرف عام میں لی جاتی ہے، مرد عورت یعنی میل اور فیمیل کا جو تصور لیا جاتا ہے، وہ تصور لغت کے لحاظ سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم عورت کہتے ہیں مرد کی متضاد صنف کو، مرد کی متضاد صنف کو عورت کہا جاتا ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے عورت ان کا مطلب ہوتا ہے غیر محفوظ۔ قرآن مجید میں لفظ عورت بھی ایسے ہی مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، تو غیر محفوظ چیز کو عورت کہا جاتا ہے، اور عورت کو عورت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ عورت غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اور انسانی اعضاء میں سے بھی عورت یا ستر ایسے اعضاء کو کہیں گے جس کو ڈھکنا اور چھپانا ضروری ہوتا ہے۔